نحمده ونستعینه ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى صدق اللہ العظیم۔ حدیث فہمی کے حوالے سے اسباق کا جو ہمارا سلسلہ شروع ہے، اس حوالے سے آج ہم حدیث کی ایک قسم جو ہے ایک اور لحاظ سے دیکھیں گے، کیونکہ کئی لوگوں نے محنت کی ہے اور حدیث کی اقسام بیان کی ہے اور اس کی جو پیچھے بیسک ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ تو آج ہم نسبت کے لحاظ سے حدیث کی جو مین کیٹیگری بنتی ہیں کہ اس حدیث کی نسبت کہاں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث کی اقسام بلحاظ نسبت کے لحاظ سے جو حدیث کی اقسام ہیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے حدیث قدسی۔ اب ایسی حدیث جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، اس حدیث کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر ظلم حرام کرا لیا ہے اور تم پر بھی لازم ہے کہ تم پر بھی ظلم حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طرح اس حدیث کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہے، تو ایسی حدیث کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے کہ یہ بات اللہ کی ہوتی ہے، لیکن الفاظ جو ہوتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اس حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی، جبکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ تو یہ ایک بڑا حدیث قدسی اور حدیث قرآن پاک میں فرق ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے یہ الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کے بات بھی اللہ کی ہوتی ہے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث قدسی بات اللہ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو گویا یہ نسبت کے لحاظ سے ہمارے پاس ایک قسم ہے حدیث قدسی اور دوسری قسم ہے حدیث مرفوع، یعنی کسی قول کی نسبت۔ جب ہم کہیں کہ حدیث مرفوع ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی نہیں ہے، بلکہ اس قول کی نسبت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، تو اس کو ہم نسبت کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ حدیث مرفوع ہے۔ اور نسبت کے لحاظ سے ہمارے پاس حدیث کی جو تیسری قسم بنتی ہے وہ حدیث موقوف ہے، جس میں کسی قول فعل اور صفت کا نسبت جو ہوتی ہے وہ کسی صحابی کی طرف ہوتی ہے۔ تو نسبت کے لحاظ سے اس کو ہم کہتے ہیں جی حدیث موقوف ہے، تو جس میں صحابی کی طرف نسبت ہو۔ جیسے مثلا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تیمم کی حالت میں نماز پڑھی۔ اب یہ جب حدیث بیان کی گئی تو اب اس کی جو نسبت تھی وہ ایک صحابی رسول کی طرف تھی، تو یہ حدیث موقوف ہے۔ تو آج کا ہمارا یہی سبق تھا کہ نسبت کے لحاظ سے ہمارے پاس جو حدیث کی تقسیم کی گئی ہے اس کی تین بڑی اقسام ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، ایک حدیث مرفوع ہے جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، اور تیسری جو ہمارے پاس نسبت کے لحاظ سے قسم ہے وہ حدیث موقوف ہے جس کی نسبت کسی صحابی رسول کی طرف ہوتی ہے۔ امید ہے آج کے سبق سے بھی ہماری دین فہمی اور حدیث فہمی میں اضافہ ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔